ہندوستان خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام ہے یا پھر بولنے، لکھنے، سوال اٹھانے اور اختلاف کرنے کی آزادی بھی اس کا لازمی حصہ ہوتی ہے؟ سن 2025 کی تازہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ بھارت میں آزادی اظہار ایک حق نہیں رہ گیا بلکہ ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ فری اسپیچ کلیکٹیو کی دسمبر 2025 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق صرف ایک سال میں 14,800 سے زائد آزادی اظہار کی خلاف ورزیاں ہوئیں، 9 ہلاکتیں جن میں سے 8 صحافی شامل تھے، 11,000 سے زائد سینسرشپ کے واقعات، سینکڑوں گرفتاریاں اور ہزاروں آن لائن اکاؤنٹس اور مواد بلاک ہو گئے۔ یہ اعداد و شمار کسی آمرانہ ریاست کے نہیں بلکہ ایک ایسی سو کالڈ جمہوریت کے ہیں جو خود کو اظہار رائے کا علم بردار کہتی ہے۔ جنوری 2025 کا آغاز ہی ایک لرزہ خیز واقعے سے ہوا تھا۔ صحافی مکیش چندراگر جو سڑکوں کی ناقص تعمیر پر رپورٹنگ کر رہے تھے لاپتہ ہوئے اور بعد میں ان کی لاش ایک سیپٹک ٹینک سے ملی، مگر یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں۔ دیہی علاقوں میں کام کرنے والے صحافی جو مقامی کرپشن مافیا اور انتظامی بدعنوانی کو بے نقاب کرتے ہیں سب سے زیادہ نشانے پر ہیں۔ اکثر پولیس یہ کہہ کر معاملہ بند کر دیتی ہے کہ قتل کا تعلق صحافت سے نہیں تھا، اور یوں سچ کو قتل کے بعد بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ بھارت میں نوآبادیاتی دور کا بغاوت یعنی سیڈیشن کا قانون نئے ناموں اور نئی شکلوں میں واپس آ چکا ہے۔ صحافی، شاعر، کامیڈین، یہاں تک کہ طنز کرنے والے اور میمز بنانے والے سوشل میڈیا صارفین پر بھی بھارت میں مقدمات بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ مقدمات بغاوت کے ہوتے ہیں۔ کشمیر اور جھارکھنڈ کے صحافیوں کو بھی UAPA جیسے سخت اور ظالمانہ قوانین کے تحت جیلوں میں رکھا جاتا ہے، بغیر کسی کنوکشن کے۔ یہ قانون خاموشی مسلط کرنے کے لیے ایک ہتھیار بنتا جا رہا ہے۔ 2025 میں بھارتی حکومت نے ہزاروں سوشل میڈیا اکاؤنٹس، درجنوں نیوز پورٹلز اور ہزاروں URLs بلاک کروا دیے۔ نیا سہیوگ پورٹل ضلعی افسران اور پولیس کو بھی یہ اختیار دیتا ہے کہ مواد بنانے کے احکامات دیں، بغیر کسی شفافیت اور بغیر کسی وضاحت کے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں سینسرشپ اسٹرکچرل شکل اختیار کر لیتی ہے اور شہری خود سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جامعات کو لے لیں تو کتابوں پر پابندی، کانفرنسز کی منسوخی، اساتذہ پر نظریاتی دباؤ۔ فلمیں لے لیں تو سینکڑوں اور درجنوں پر پابندی، کبھی ان پر عملی پابندی۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اب سوچنا بھی ہندوستان میں اجازت کا پابند ہے۔ عدلیہ کبھی آزادی اظہار کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی ہے اور کبھی خود زبان بندی کی شرط عائد کر دیتی ہے۔ یہ تضاد اظہار رائے کو مزید غیر محفوظ بنا دیتا ہے۔ بڑی بڑی کارپوریشنز عدالتوں کے ذریعے صحافیوں اور میڈیا اداروں پر گیگ آرڈرز لگوا دیتی ہیں۔ سینکڑوں ویڈیوز، رپورٹس اور پوسٹیں ایک ہی حکم سے غائب ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات اعلیٰ عدالتیں ایسے احکامات واپس بھی لے لیتی ہیں، مگر تب تک خبر اپنا اثر کھو چکی ہوتی ہے۔ آزادی اظہار صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر شہری کا حق ہے۔ جب سوال پوچھنا جرم بن جائے، جب اختلاف غداری کہلانے لگے اور جب خاموشی کو حب الوطنی سمجھا جائے تو جمہوریت صرف ایک دعویٰ بن کے رہ جاتی ہے۔ بھارت میں آج اصل سوال یہ نہیں کہ بولنے کی اجازت ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بولنے کی قیمت کون ادا کر رہا ہے۔